سراقہ بن جیشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یہ اعمال جو انسان سے صادر ہوتے ہیں آیا اس تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں جس کو لکھ کر قلم خشک ہو چکا ہے اور جو جاری ہو چکی ہے، یا ایسے عمر کے مطابق ہوتے ہیں جو آگے ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اسی تقدیر کے مطابق ہوتے ہیں جس کو قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے اور جو جاری ہو چکی ہے، اور پھر ایک شخص کے لیے اس کی تقدیر کے مطابق وہی کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی تقدیر کے جھٹلانے والے ہیں، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو تم ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، اور اگر ان سے ملو تو انہیں السلام نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، میں ہر خلیل جگری دوست کی دلی دوستی سے بری ہوں، اور اگر میں کسی کو خلیل جگری دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، بے شک تمہارا یہ ساتھی اللہ کا خلیل مخلص دوست ہے۔ وکی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھی سے اپنے آپ کو مراد لیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ خلیل ایسا جگری دوست ہے کہ جس کے سوا دل میں کسی کی جگہ نہ رہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا خلیل جگری دوست میرا اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ میرے دل میں اس کی محبت نے ذرا برابر جگہ نہ چھوڑی کہ اب کسی کی محبت دل میں آ سکے، اور اگر ذرا بھی دل میں گنجائش ہوتی تو میں ابو بکر کو اس میں اس خصوصی دوستی والے جذبہ میں جگہ دیتا۔ اس حدیث سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگری دوستی اور خصوصی محبت کے قابل اور مستحق ہیں۔